بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، مسجد قرطبہ اسلام کے عروج و زوال کی ایک مکمل داستان، جہاں آج اندلس اسپین کے اندر عیسائی اپنی عبادات میں مشغول، لیکن مسجد کے وارث آج وہاں لاوارث ہیں۔ جہاں اقبال ایک مدت کے بعد گئے، اذان اور نماز کے بعد رو پڑے، اور شورا آفاق نظم مسجد قرطبہ بیان کر دی اور ایسی تصویر کھینچی جو دل کو چھو لینے والی اور ساتھ ہی دل کو چیر دینے والی ہے۔ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپائے دوام جس میں نہیں رفت و بود، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل۔ یوں تو سرزمین اندلس پر مسلمانوں کے عہد زرعی میں سے بہت سی دلکش دل فریب عمارات تعمیر ہوئیں، لیکن جو نفاست اور پاکیزگی جامع مسجد قرطبہ کے حصہ میں آئی، وہ نہ تو الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور ذریعے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حسن و جمال، تزئین و آرائش کی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی دیدہ زیب عمارت تھی جسے بار بار دیکھنے کو جی چاہے۔ اگرچہ گردش ایام کے تھپیڑوں نے اسے آج کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے حسن و خوبی، جدت تعمیر، ندرت آرائش کے جو آثار زمانہ کی دست برد سے بچ سکے ہیں، اب بھی اپنے شاندار ماضی کی داستان زبان حال سے سناتے نظر آتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن اول المعروف الداخل کو سب سے پہلے اس وقت دامنگیر ہوا جب اس نے ایک طرف اندرونی شورشوں پر قابو پا لیا اور دوسری طرف بیرونی خطرات کا سد باب بھی کر لیا۔ اس نے اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے یہ کام شروع کروایا۔ امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی جامع مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس و مغرب کو ایک نیا مرکز عطا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کی نگرانی اس نے خود کی۔ جامع مسجد قرطبہ اسی جگہ موجود ہے جہاں پہلے ہی ایک حصہ مسلمانوں کے لیے بطور مسجد زیر تصرف تھا۔ جب قرطبہ دارالسلطنت بنا تو مسلمانوں نے مسجد کی توسیع کے لیے مسیحیوں سے باقی ماندہ حصہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ مسلمانوں کی تمام تر رواداری کے باوجود اسے فروخت کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ لیکن جب عبد الرحمن الداخل کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پورا گرجا خرید لیا۔ قبضہ حاصل کر لینے کے بعد امیر نے اسے گرا کر اس کی جگہ ایک دیدہ زیب مسجد کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ تعمیر کا کام جس ذوق و شوق سے شروع ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے 2 سال کی قلیل مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ مسجد کے بیرونی 4 دیواری اتنی بلند و بالا اور مضبوط تھی کہ وہ شہر کی فصیل نظر آتی تھی۔ اس فصیل نما 4 دیواری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کے باہر کی جانب تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پشتیبان بنائے گئے جن پر کنگرے بنے ہوئے تھے، لیکن اب اس کے اصل اسلامی انداز کو نوچ کر پھینک دیا گیا ہے۔ مسجد کی چھت بے شمار ستونوں پر قائم ہے جن کی ترتیب کچھ اس وضع پر ہے کہ ان کے تقاطوں سے دونوں طرف کثرت سے متوازی راستے بن گئے ہیں۔ ان ستونوں پر نہایت پرتکلف نالی محرابیں قائم ہیں۔ یہ نالی محرابیں نہ صرف اس عظیم مسجد کا وجہ امتیاز ہیں بلکہ ہسپانوی طرز تعمیر کی پہچان بن چکی ہیں۔ جامع قرطبہ کی ان ستونوں پر دوہری محرابیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک محراب پر دوسری قائم کر کے انہیں چھت سے ملا دیا گیا ہے۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں قبے بنائے گئے تھے جن میں سے چند ایک ابھی بھی باقی ہیں۔ چھت زمین سے 30 فٹ کی قریب بلند تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے جن میں سے اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔
اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں سے آراستہ تھی، ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جہاڑ معلق تھا جس میں بیک وقت 1000 چراغ جلتے تھے۔ خاص دالان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا، جبکہ محراب اور اس سے متصل دیوار سونے کی تھی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے ان کی تزئین و آرائش کا کام نہایت نفاست سے کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن الداخل کے بعد امیر حشام مسند عمارت پر متمکن ہوا۔ اس نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس نے اپنے دور حکومت کے 7 سالوں میں تمام مال غنیمت کا 5واں حصہ مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ اس عظیم الشان مسجد کا وہ عظیم مینار جو 4 پہلو تھا، اس کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ اس مینار کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یکتائی زمانہ مسجد کی تکمیل پر ماہ و سال نہیں بلکہ صدیاں خرچ ہوئیں۔ ہر امیر نے اپنی بساط اور ذوق کے مطابق اس پر بے دریغ خرچ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے سینکڑوں معماروں کی معیت میں اس مسجد کی تعمیر اور آرائش پر اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے۔ مسجد میں محراب و منبر کو ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جہاں باہر سے دیکھنے والوں کے لیے مسجد کا مینار اور گنبد مرکز نگاہ بن جاتا ہے، وہاں مسجد کے اندر محراب و منبر ہی وہ 2 مقام ہیں جو ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ مسجد قرطبہ کی محراب جسے سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا، وہ دودھ سے زیادہ اجلا اور برف سے زیادہ چمکیلا تھا۔ قبلہ کی دیوار کے ساتھ جو دروازہ صابات پر بنایا گیا ہے، اس کی ایک جانب وہ منبر تھا جو خوشبودار اور قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ منبر میں زیادہ آب و تاب پیدا کرنے کے لیے اسے جواہرات سے مرصع کیا گیا تھا۔ ان انقلابات زمانہ کی دستبرد سے اگر مسجد کا کوئی حصہ صحیح حالت میں بچ سکا ہے تو وہ یہی محراب ہے، جس کی چمک اور تابانی آج بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ مسجد میں توسیع کے نتیجہ میں اس کے دروازوں کی تعداد 9 سے بڑھ کر 21 تک پہنچ گئی تھی۔ 9 دروازے مشرق کی جانب اور 9 مغرب کی جانب تھے۔ ان میں ہر طرف کے 8 دروازے مردوں کے لیے اور ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ شمال کی جانب 3 دروازے تھے۔ ان تمام دروازوں کے کواڑوں پر سیکل شدہ پیتل کی پتریاں چڑھائی گئی تھی جو سورج کی روشنی میں خوب چمکتی تھی۔ اس کے علاوہ جنوب کی طرف سونوں کے کواڑوں والا ایک بڑا اور دروازہ بھی تھا جو قصر خلافت سے ملانے والی صابات نامی مسقف گزرگاہ پر بنا ہوا تھا۔ اسی راستے سے گزر کر امرائے اندلس مقصورہ میں داخل ہوتے تھے۔ صابان کے دروازے کی محراب پر پچکاری کا کام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوفی رسم الخط میں تحریر عبارتیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ مسجد میں فانوسوں اور موم بتیوں کی روشنی کے سبب رات کو بھی دن کا گمان گزرتا تھا، اگرچہ اس میں جلنے والے چراغوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں، مگر پھر بھی وہ 7,500 سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سال بھر میں 3.5 من موم کے علاوہ 300 من تیل جلایا جاتا تھا۔ وضو کے لیے نہر جبل قرطبہ کو کاٹ کر مسجد تک لایا گیا تھا۔ اس کا پانی نہایت عمدہ اور شیریں تھا اور ہر وقت رواں رہتا تھا۔ مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد یہ پانی 3 زمین دوز نالیوں کے ذریعے مسجد سے باہر نکل جاتا تھا۔ یہ مستطیل مسجد لمبائی میں 180 میٹر اور چوڑائی میں 135 میٹر ہے۔ اس رقبہ میں مسجد کا قبلہ کی سمت دالانوں والا حصہ، صحن مسجد اور 3 طرف کے دالانوں کے علاوہ اس مینار کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مسجد کی مینار کی جگہ بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ ویورز، اگر آپ کو مسجد قرطبہ کے تازہ حالات سے آگاہ کروں تو دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ سے اپیل کی
کہ انہیں مسجد قرطبہ میں عبادت کی اجازت دی جائے۔ اسپین کے اسلامک بورڈ نے پوپ کے نام خط میں لکھا ہے کہ اسپین کے کلیسا نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدس جگہ کی حوالگی کی درخواست نہیں، بلکہ وہ تمام مذاہب کے ساتھ مل کر عبادت کر کے مسیحی دنیا میں ایک اچھوتی مسائل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح دسمبر 2006 کے اوائل میں اسپانوی کیتھولک چرچ نے مسلمانوں کو جامعہ قرطبہ میں نماز کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس عبادت گاہ میں مشترکہ عبادت کے لیے دیگر مذاہب سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اسپین میں موجود مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے وہ لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ گرجا جو دنیا بھر میں مسجد کے طور پر جانا جاتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان یہاں آتے ہیں، لیکن کاش آج بھی ہم اپنے اسلامی اقدار اور اپنے اسلاف کے نقش طرز پر چلتے ہوئے مسجد قرطبہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر آج اسلام کے زوال کی داستان عروج میں بدل جائے۔